يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا اسی تھانوں یتیم پیدا نہیں کیتا، پھر تھانوں عزت عطا کر، مرتبے دے اوتے فائز کیتا، ربیع الاول دا مہینہ ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے چرچے نے، ہر جگہ دے اتے ہر جماعت اپنے اپنے انداز دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دی خوشی دا اظہار کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی پیدائش، آپ دا اس دنیا تے آنا، اے ہر مسلمان نو اس دی خوشی ہے، ہر مسلمان خوش ہے جس دے دل دے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، اس نو
آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی پیدائش دا اپنی پیدائش تو بھی زیادہ خوشی مسرت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ورنہ خدا اسلام ہی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئے، آپ کو بیست ملے، آپ دی نبوت ہوئے، آپ خاتم النبیین ہون، پھر مسلمان خوشی نہ ہوئے؟ وہ مسلمان ہی کہتا ہے۔ لیکن اسلام خوشی منان دا، غم دے اظہار دا، معاشرے دے اندر رہن سہن دا، آپس دے اندر معاملات دا، اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں جس کا طریقہ تے جس کا سلیقہ نہ دسیا ہوئے۔ دین تا دین، دنیا دا معاملہ آ جائے، اسلام نے دنیا دے معاملے اندر بھی رہنمائی فرمائی ہے، ہر لحاظ نہ، ہر زاویے۔ اتھے دا اس ذات دا محبوب نبی ہے جس نو سید البشر کیا، جس نو امام الانبیاء دا لقب ملیا، جس نو زمین تو اٹھایا آسمان دی طرف لے گیا، ہر چیز دا نظارہ کروا کے واپس زمین اتے چھوڑ دیتا ہے، او محبوب نبی جس دی پیدائش سے تذکرے ہو رہے نے۔ پیدائش اج گلاں ہی کرنیاں نے، انہاں گلاں نو ذرا پلے بن لیو، اج سویو کوئی نہ، جنہیں اکھا بند کیتے میں انہوں آواز دے دینی آج جا کے بیٹھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اسی تھانوں یتیم پیدا نہیں کیتا، فآویٰ پھر تھانوں امام الانبیاء نہیں بنایا، پھر سید البشر تھانوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے نال ہی فآویٰ دا لفظ استعمال کیتا کہ تھانوں عزت عطا فرمائے۔ ایسی ذات ہوئے اس دی خوشی نہ ہوئے؟ لیکن خوشی منانی کس طرح ہے؟ کیونکہ اے دن خوشی منان دے جا رہے نے، 12 تو بعد ساریاں خوشیاں ختم ہو جان، 12 تک خوشیاں رہن۔ اسی ہر طرف اپنے معاشرے اندر دیکھ رہے ہیں، یکم ربیع الاول تو لے کے 12 ربیع الاول تک ساری خوشی ہوئے گی، اس تو بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس سے کچھ چلا جائے گا، سارا سال کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس خوشی نو، جس خوشی دا اظہار کر رہے ہیں، کیا جس دی خوشی دا اظہار کیتا جائے اس دیاں اداواں نو، اس دی بات نو تسلیم نہیں کیتا جائے گا؟ باپ ہے،
بیٹا کہہ دے ابا جی مینوں اس چیز کی ضرورت ہے مینوں لے کے دیو، باپ دے کول کچھ بھی نہ ہوئے، باپ کی کرے گا کہ ہن پوت نے کہہ ہی دیتا، ہن جداں بھی آ ہن انہوں لے کے تو دینی پینی، ہن پوت نے کہہ جو دیتا۔ باپ دی محبت بیٹے دی خوشی اتے، باپ دا پیار کہ بیٹا مطالبہ کر رہا ہے باپ دے جا رہے۔ اج بڑے غم دا دن ہے، اج ساڈا بچہ اللہ نو پیارا ہویا، اج سارے واسطے غم دا دن بھی ہے، جسم دے اندر جان بھی کچھ اس طرح دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول تو اگے نہ بڑھو، اگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ اگے بڑھن تو مراد جو بات جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی دے ذریعے اللہ دے پیغام دے ذریعے دس دیتا، سمجھا دیتا، دکھلا دیتا، اسے انداز دے نال عمل کرو، اسے انداز دے نال منو، اگے نہ بڑھو۔ اپنی سوچ اس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے اندر طریقے دے اندر شامل نہ، لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اللہ تے دے رسول دی بات تو اگے نہ بڑھو، جو کہہ دیتا بس من لو، جس طرح کہہ دیتا من لو، یہی مومن ہے، یہی مسلمان دی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آن دی خوشی اور اللہ رب العزت نے پہلا نقطہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جدوں تھوڑا رب تھانوں کوئی نعمت دے دے فحدث، اس دا اظہار کریا کرو، اس دا چرچا کریا کرو، لوگوں نے دسیا کرو اللہ رب العزت نے مینوں اس نعمت تو نوازیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تے یہ آیت نازل ہوئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت دا مفہوم تے ترجمہ کس انداز دے نال کیتا؟ کیا جو خوشی دا اظہار اسی کر رہے ہیں اس انداز دے نال کہ جلوس نکال کے، بھنگڑے ڈال کے، لڈیاں پا کے، بانسریاں بجا کے، کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جدوں اللہ دی طرف نعمت ملے کیا اس دا اظہار اسی انداز نال ہوئے گا؟ اس تو علاوہ کوئی انداز نہیں اللہ دی نعمت دا اظہار کیتا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا طریقہ، جدوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو انعام ملدا، کوئی نعمت ملدی،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام الحمدللہ کی کہندے اللہ تیری تعریف، نعمت مل دی نفل ادا کر دے، شکریہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں نوازیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفل ادا کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی تصویر اس انداز دے نال کھچی کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہر حال دے اندر تیرا ہی شکر ہے، نفل ادا کیتے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسری آیت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ کی طرفوں فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، فلیفرحوا، بس انہاں نوں چاہیدا کہ خوش ہو جان، خوش ہو۔ کس نوں خوشی نہیں ہوندی؟ اللہ گڈی دے دے، کس نوں خوشی نہیں ہوندی؟ اللہ تینا چارہ بیٹیاں تو بعد ایک بیٹا دے دے تے باپ دے پیر زمین تے نہیں لگدے کہ مینوں بیٹا دیتا اللہ نے، پوت دیتا۔ چارہ بیٹیاں دی واری مٹھائی بنڈے نہ بنڈے، بیٹے دی واری پھر مٹھائیاں دے ڈبے تقسیم کرے گا، خوشی ہے نا۔ فَلْيَفْرَحُوا، انہاں نوں چاہیدا ہے خوش ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی نعمت او دے فضل دا جڑا خوشی دا اظہار ہے، کیا وہ اس انداز دے نال کیتا ہے؟ جس انداز دے نال ساڈے معاشرے اندر ہوئے گا، یہ سوال ہے تھوڑے تے، کیا ایسے انداز دے نال کیتا؟ اس آیتوں بعد اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیتے، وہ جڑے اس آیتوں مفہوم لے رہے نے کہ خوشیاں مناؤ، بھنگڑے پاؤ۔ میں سن رہا سی ایک عالم دین نو، وہ یہ لفظ کہہ رہا سی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر جشن منان دا حکم دیتا کہ فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ۔ کتنا بڑا لفظ ہے کہ قرآن دا ترجمہ تے مفہوم ہی تبدیل کر دیتا، جشن مناؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نعمت دا اظہار نفل دے نال کیتا، نفل نعمت دا انداز الحمدللہ دے لفظ دے نال ہویا۔ کیا جس سے اتے قرآن نازل ہویا، جس پیغمبر نے اپنے ساتھیاں نو صحابہ نو سکھلایا، جنہاں نے رسول اللہ دی مجلس نو اٹینڈ کیتا، شامل ہوئے، انہاں نو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشی دا اظہار کس انداز نال کرنا۔ اس جلوس نو، اس خوشی نو، انہاں لڈیاں تے پنگڑیاں نو
بدعت حسنہ قرار دیتا ہے کہ ایک اچھا کام ہے۔ شیطان نے کی کیا سی؟ اللہ مینوں مہلت دے دے، میں تیرے بندیاں نو اس انداز دے نال گمراہ کراں گا کہ تخلیق ہی تیری تخلیق نو بدل دین گے۔ اے نویں نویں انداز کڈن گے۔ وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انہاں دے عملاں نو ایسا مزین کیتا، خوبصورت کیتا، انہاں نو محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ جرم کر رہے ہیں کہ عمل نیک کر رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں، ایسا مزین کر دیتا ہے۔ کیا بدعت حسنہ ہوئے یا بدعت سیئہ ہوئے، برا کام یا اچھا کام، اس دا معیار کی ہے اسلام دے اندر کہ اچھی بدعت ہے، بری بدعت ہے؟ اسلام نے اس دا کی معیار رکھا؟ اسلام دا معیار ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ اے اسلام دا معیار ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی اے جہنم۔ اسلام دا معیار کل بدعت ضلالہ، ہر طرح دی بدعت جو ہے نا وہ گمراہی۔ اسلام دا معیار مطلق ہے کہ کل بدعت ضلال۔ بدعت ہے کیا؟ ہر او کام جسنو دین سمجھ کے دین دے اندر شامل کر کے ثواب دی نیت نال کیتا جائے او بدعت ہے، جس دا اسلام دے اندر کوئی تعلق نہیں۔ وہ کم جسنو اسلام دے اندر ثواب سمجھ کے کیتا جائے، اسلام دے اندر اس دا کوئی نام و نشان نہیں، وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم۔ پھر ایک اعتراض ہے، جیڑے جشن منا رہے وہ کہندے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تا تراویح جماعت کروائی نا، رسول دے دور کتھوں سی؟ ابو بکر دے دور کتھوں سی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اے لفظ استعمال کیتے کہ میں ایک امام دے پیچھے تھانوں جمع کر رہے ہیں، نعم البدعۃ ہذہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے اس عمل نو بدعت نہیں کہاں گے؟ کس کا اعتراض ہے؟ جشن منانا لیا۔ اس کا جواب رسول اللہ دے فرامین اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر 3 دن تراویح دی جماعت کروائی، 3 دن۔ صحابہ چوتھے دن جمع ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے نہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آئے نہیں، صحابہ مسجد بھر گئی،
صحن بھر گئے، باہر تک صحابہ ہی صحابہ کہ اج بھی تراویحاں کی جماعت ہوئے گی۔ آپ علیہ السلام نہ نکلے، فرمایا انی اخشا ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل، مینوں ڈر پیدا ہو گیا۔ کون کہہ رہا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ڈر گیا کہ جس انداز دے نال صحابہ تسی کٹھے ہو نا، مینوں ڈر لگیا کہ اللہ رب العزت تھوڑے اتے اے رات دی نماز بھی کتے فرض نہ کر دے۔ میں اس ڈر دی وجہ تو نہیں آیا۔ اگر فرض ہو جاندی ساڈے کو 5 نہیں پڑھیا جاندیاں، تراویحاں کتھوں پڑھ لیندے؟ جیڑیاں فرض نے وہ نہیں پڑھی جاندیاں، اور جڑے جشن منا رہے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، انہوں دا سارا ٹائم اوتھے ہی گزردا۔ بہت تھوڑے لوگ ہون گے، 100 وچوں 10% پڑھن گے، باقی 90% کوئی نہیں۔ جڑے نماز دا ٹائم نماز دے اتنے گزار دیں اپنے بھنگڑے اندر، وہ کیا اللہ دے رسول دے نال محبت کرن گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز اندر ہے۔ جڑا رسول اللہ دی اکھاں نو ٹھنڈک ہی نہ پہنچا سکے وہ محبت ہی کیا ہے؟ تراویحاں دی جماعت رسول اللہ نے کروائی، عمر فاروق نے جس وقت اکٹھیاں کیتا فرمایا ہن دا وحی دا ڈر ہی نہیں ہے، میں چاہ رہا کہ رسول اللہ دی اس چاہت نو اس سنت نو ہمیشہ واسطے لاگو کر دیں۔ دوسرا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، پھر رسول اللہ تو یہ اشارے مل رہے نے جس نے رات دا قیام کیتا ایمان دی حالت اندر، نیکی دی نیت اندر، اس دے جتنے پچھلے گناہ نے ساری معاف کر دیتے۔ تیسرے جواب اس اعتراض دا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت نو لازم پکڑو، میرے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اگر ایک کوئی طریقہ دس دین انہاں دے طریقے نو بھی اپنا لو۔ خلفاء راشدین اگر اپنی خلافت دے اندر کوئی طریقہ دس گئے وہ بدعت نہیں ہوئے، کیونکہ رسول اللہ دی گارنٹی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ رسول اللہ دی زندگی اندر تراویحاں دا جماعت دا ساڈے کول دلیل موجود، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، رسول اللہ دا فرمان موجود، اس کر کے عمر فاروق تے خلفاء راشدین تے بدعت دا الزام نہیں لگایا جا۔ دوسرا نقطہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نو آواز دے کے بلانا اے جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مدینے اندر آئے، ایک وفد آیا، رسول اللہ نال ملاقات کرنی سی، آپ گھر دے اندر سی، باہروں آواز دین لگ گئے، یا محمد، یا رسول اللہ، اسی تھانوں ملن واسطے ذرا باہر نکلو، سانہ ملاقات کرو۔ آوازاں دے رہے، کتنے کھڑے ہو گئے؟ آپ دے حجرے دے باہر، دیوار دے نال
کمرے دے دروازے دے نال کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں محمد ذرا باہر آئے۔ اللہ رب العزت نو اے بات اتنی ناگوار گزری کہ میرے پیغمبر میرے محبوب کی توہین کر رہے ہیں، میرے محبوب نو آوازہ دے کے باہر بلا رہے ہیں۔ آیت نازل فرما ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جڑے رسول اللہ نو اے پیغمبر جڑے سانو باہروں کھڑے ہو کے آوازہ دے رہے ہیں نا، اے جاہل نے، انہاں دے کول دماغ ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، عقل تو پیدل نے۔ انہاں نو کیا؟ جڑے باہر کھڑے باہروں آوازہ دے رہے۔ اگر میں اتنے ممبر تے کھڑ کے کہاں یا رسول اللہ میرے تے کی فتویٰ لاؤ، میں کہاں یا رسول اللہ کی فتویٰ لگاؤ، یہی فتویٰ لگے گا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اوے حافظ انعام، تینوں پتہ نہیں تو کھڑا کتھے ہے، تو آوازہ کس نو دے رہا ہے، مخاطب کس نو کر رہا ہے، تینوں عقل نہیں ہے؟ میرے تو بھی وہی فتویٰ لگے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کیونکہ رسول اللہ کا گھر تے ہے نہیں، وہ اپنے حجرے اندر آرام فرما رہے لیٹے ہوئے۔ اسی بار اگر اسی مخاطب کران گے ساڈے تو وہی فتویٰ لگے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ اپنی آداماں نو اسی بدلنا نہیں، قرآن دے مفہوم تے مطالب نو بدل کے رکھتے ہیں۔ کوئی نہیں جس طرح مرضی لے جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے دور دے اندر صحابہ مسجد دے اندر موجود ذکر کر رہے ہیں، اپنے اپنے بیٹھے نے، ادھر اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ کئی لوگ جمع نے، اللہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ ذکر اندر مشغول نے، اپنے اپنے جس حالت کے اندر بھی اسی۔ اللہ کے رسول آئے، پوچھا تسی کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اسی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا مینوں قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی تسی اللہ ذکر کر رہے سی، کوئی اور مقصد نہیں سی؟ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ مینوں شک نہیں تھوڑے تے، شک نہیں، لیکن میں اس کر کے تھوڑے کولوں قسم اٹھا رہا کہ واقعی تسی ذکر کر رہے ہو نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجیا۔ کی کیا انہوں نے کہ جیڑے اے اللہ دے ذکر دے اندر مشغول نے، اللہ رب العزت اینا دا فخر فرشتے اندر کر رہا۔ میں اس کر کے تھوڑے کو قسم لے رہا کہ بات یقینی ہو جائے کہ واقعی تسی اللہ ذکر کر رہے ہو، تاکہ فرشتے اندر تھوڑا ذکر ہو جائے۔ ذکر کرو، نفل پڑھو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے دن دا روزہ رکھیا۔ پوچھا گیا نا اللہ سے تم سوموار کا روزہ کیوں رکھ دے ہو، پیر کا روزہ؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اپنی پیدائش کا روزہ نہیں سے رکھیا کرتے؟ جواز سی نا کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کا روزہ رکھیا، اسی اپنے کا رکھاں گے؟ نہیں، بلکہ کس دن کا روزہ رکھیا؟ جس دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھیا۔ آپ نے اپنی پیدائش کے دن کا روزہ رکھیا،
صحابہ نے بھی اللہ دے رسول دی پتائے دے اندر روزہ رکھیا، اپنے دا نہیں رکھیا۔ اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دن دا رکھیا، اسی اپنے دن دا رکھاں گے، لیکن نہیں، صحابہ نے دین دے اندر اپنی سوچ نو شامل نہیں کیتا۔ رسول اللہ نے روزہ رکھیا پیر دا، صحابہ نے بھی پیر دا ہی رکھیا، اپنی پیدائش دے اندر۔ اگلا اعتراض کہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے و مدینے طرف ہجرت کی تھی، اس وقت بچیاں نے ترانے گائے، دف بجائی، خوشی کا اظہار کیتا۔ شاید پہلے تھوڑے اندر علم ہووے یا نہ ہووے، یہ بات بڑی مشہور ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ انصار دیاں بچیاں یہ ترانہ گاندیاں، میں مطالعہ کر رہا سی، ایسے بعد سیرت دیا کتاباں اٹھائیاں، انہاں اندر اے واقع لکھیا گیا، لیکن اس دی دلیل نہیں لکھی گئی۔ جدوں میں انہاں دے راویاں تے دلیل دی طرف گیا، انہاں دے روایت کرن والیاں وچوں مجہول راوی ہے۔ جدوں سند دے اندر کوئی مجہول راوی ہو جائے، اوہ سند، اوہ حدیث، اوہ روایت قابل حجت نہیں ہویا کرتی۔ اس کر کے جیڑے اس دلیل نو دلیل من کے جشن منا رہے نے، میوزک چلا رہے نے، وہ ذرا غور و فکر کر لیں کہ اے روایت قابل حجت نہیں ہے، متروک ہے، منقطع ہے۔ اگلی بات، سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس کون؟ سوائے بریلویاں تو باقی سارے، سوائے ابلیس تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی تو مراد اسی لڈیاں لے رہے ہیں، بھنگڑے لے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیتا نہیں۔ رسول اللہ نے روزہ رکھیا، خوشی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ نے الحمدللہ علی کل حال لفظ استعمال کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیتے، شکریہ ادا کیتا۔ کیا اگر بھنگڑے پائے نہیں، جلوس کڈے نہیں، جشن منائے نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جشن ثابت کر دیو، یا پھر سوائے ابلیس تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں، اس فکر اندر پھر رسول اللہ نے بھی شامل کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ نے تو کوئی بھنگڑا نہیں پایا، کوئی جلوس نہیں کڈیا، کوئی جشن نہیں منایا، پھر سوائے ابلیس تو ساری منا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے کس کھاتے اندر رکھو گے؟ صحابہ کس کھاتے اندر جان گے؟ ذرا اس کی وضاحت دے۔ اگلی بات مختصر کر دیا،
ایک عالم دین شاید کوکب نورانی غالباً ہے انہوں کا نام، وہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت نے عالم ارواح تے جشن منایا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیا۔ کی کیتا اتھے اللہ نے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش کا وعدہ لیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت کا وعدہ لیا؟ قرآن کی پوچھتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کی لفظ استعمال کیتا گیا؟ رسول مصدق لما معکم، کہ جدو تھوڑے سکے چل رہے ہون نا سارے نبیاں دے، تے میرا اور رسول آ جائے، رسول آ جائے میرا، پھر تسی اپنے چھڑ دینے نے، انہوں مان لینا، او دی تصدیق کرنی۔ اللہ نے تو پیدائش کا جشن منایا ہی نہیں، پیدائش کی بات کیتی نہیں، اللہ رب العزت نے رسالت کی بات کیتی ہے کہ رسول آئے گا تو تسی او دی مننی اپنی نہیں۔ اسی تا رسالت نو مننی نہیں، اسی تا پیدائش نو من رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور اسی دلیل دے رہے ہیں کہ رسول اللہ دی پیدائش دی، کہ اللہ نے عالم ارواح تے جشن منایا۔ آیات احادیث اینا دے تراجم تے مفہوم تبدیل کر کے رکھ دیتا، صرف اپنی پیج پوٹا دکھاتا ہے۔ اگلی بات، ٹائم بھی ہو رہا، دو تین گلاں ہن میں دس ہی دواں، ناراض نہ ہوئو تاکہ میری طرفوں کی کمی نہ رہ جائے۔ اگلی دلیل دندے نے جشن دی کہ بخاری دی روایت ہے، حضرت عباس نو خواب آیا، ابو لہب نظر آیا، پوچھا ابو لہب تیری کی کیفیت ہے؟ کہنے لگیا جدو میرا بھتیجا پیدا ہویا نا، میں بھتیجے دی خوشی دی اندر میں وہ لونڈی آزاد کی تھی، ان کی اشارہ کرتا ہے جا تو آزاد۔ اللہ رب العزت نے میری وہ انگلی نو نا جہنم تو آزاد کر دیتا، باقی ساری میں جہنم چاہ، صرف انگلی ہے۔ خواب آیا، حضرت عباس نے والے مسلمان نہیں سی ہوئے، پہلے آئے، چلو مان لو مسلمان ہون کو بعد آیا، کیا کسے امتی دا خواب شریعت بن سکتا ہے؟ کسے امتی دا خواب شریعت بن سکتا ہے؟ نہیں بنے گا۔ خواب اگر شریعت ہے تو انبیاء علیہم السلام دا خواب ہے، اس کے علاوہ کسی دا خواب شریعت نہیں ہے۔ جس خواب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی تھی کہ ہاں یہ خواب صحیح ہے، وہ شریعت ہوئے گا، اس کے علاوہ کوئی شریعت نہیں۔ تردید کہ کسے امتی دا خواب شریعت نہیں ہو سکتا۔ دوسری، قرآن دے الفاظ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان۔ ہاتھاں وچ 9 انگلیاں نے یا 10؟ 5 ادھر 5 ادھر 10، اے پنجو دسوں شامل کران گے پھر یدا ابی لہب و تب، پھر دونوں ہاتھ شمار کیتے جان گے۔ قیامت تک واسطے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیتا کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔
جو اللہ کے رسول نے رسالت کا اظہار کیتا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، سب تو پہلے یہی بولیا سی ابو لہب، تبا لک یا محمد، تیرے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ تو سانوں اس واسطے بلایا، اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان اے ابو لہب۔ اللہ نے گارنٹی دے دی ابو لہب کے دونوں ہاتھ جہنم اندر، ایک آزاد کتا ہو۔ عام آدمی دی خواب شریعت نہیں ہویا کرتا۔ آخری بات، اسی جھنڈیاں تے لکھاں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، بیجاں تے لکھاں گے یا رسول اللہ، گڈیاں تے چڑھ کے دیکھ لیو جلوس اندر آ جانیاں، میڈیا تے ویڈیو آ جانیاں، دیکھ لیو چھتاں تے چڑھ کے اسی کی کرتے ہیں، بیج یا رسول اللہ، جداں نے بیاواں دے پیرے سٹ دے، بیج سٹن، بیج گرے کتنے نے؟ زمین اتنے، پیراں دے تھلے آنے نے۔ اس تو وڈی کوئی گستاخی ہو سکتی؟ رسول اللہ کی گستاخی اس تو وڈی ہو سکتی ہے؟ اسی ڈنمارک روئی جا رہے ہیں، اسی نالین مبارک لکھ رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں۔ اگر ڈنمارک بنا دے پتلا تو پھر سانو تکلیف ہے، اگر اسی رسول اللہ دے نالین کی تصویر بنائیے پھر اسی بڑے رسول اللہ دے محباں تے ادب والے، وہی نالین، وہی آپ دی پگڑی بیجاں تے بنا کے آپ دا نام لکھ کے آپ دے نالین بنا کے جتی دے اتنے یا رسول اللہ آمد مصطفیٰ لکھیا دیکھتے نہیں؟ نالین مبارک رسول اللہ دی جتی تے رسول اللہ دا نام جتی دے اتنے لکھ کے اسی کہہ رہے اسی بڑے ادب والے نے۔ ساڈے وچوں سارے بیٹھے ہیں، اسی اپنے باپ دی جتی لو، اپنے باپ دی جتی تے اپنے باپ دا نام لکھ کے دکھاؤ میں، باپ کی کہے گا، معاشرہ کی کہے گا؟ اور جاہلا تینوں تمیز نہیں ہے، تو باپ دا نام جتی تے لکھیا ہے۔ اے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہ دا نام مبارک نام تسی جتیاں تے لکھ لکھ کے روندے پھرتے، پھر کیا ساڈے ورگا عاشق ہوئی نہیں؟ لفظ عاشق اپنی ماں تے بہن واسطے استعمال تو کرو نا، یہ بازاری لفظ ہے، بازاری عشق عاشق، یہ کوئی عزت والا لفظ نہیں ہے۔ اسی لفظ عاشق بن کے تے رسول اللہ دے نال اسی منسوب کر رہے ہیں، عاشق عشق کہہ کے دکھاؤ تا اپنی بہن یا ماں، ماں میں تینا عشق کر رہے ہیں، کوئی کہے تو صحیح، اسی اس ذات واسطے لفظ عشق استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو دین اسلام نو دین اسلام سمجھ کے جو طریقہ خوشی دا، جو طریقہ غم دا اسلام نے سانو دسیا، رسول اللہ نے دسیا، اسی انداز دے نال سانو اپنی زندگی گزار کے اپنے نامہ اعمال نو نیکیاں دے نال بھر کے جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔